अस्सलामुअलैकुम। हमारा बड़ा मौजू कुरान हदायत है। आज हम आपके सामने कब्र की ज़िंदगी बारे बात करेंगे। आँख की पुतलियों की हरकत रुक जाने और दिल की हरकत बंद हो जाने के बाद मौत की तस्दीक हो जाती है। मौत के बाद इंसान सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना हरकत कर सकता है। इंसान की रूह मौत के वक्त खींच ली जाती है। इंसानी जिस्म भी जानवरों की तरह मुर्दार बन जाता है, जिसे मुसलमान शरीयत के हुक्म के मुताबिक गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं और उसे कब्र में रख देते हैं। मौत सिर्फ एक बार है। सूरह हज आयत 66। वो अल्लाह तो वही है जिसने तुमको ज़िंदगी दी, फिर मौत दी, फिर ज़िंदा करेगा। सूरह जासिया आयत 26। ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए खुदा तुमको ज़िंदा करता है, फिर वही मारता है, फिर क़यामत के दिन में कोई शक नहीं कि वो तुमको ज़िंदा करके जमा करेगा। सूरह दुखान आयत 56। वहाँ रोज़े क़यामत में पहली दफ़ा की मौत के सिवा किसी दूसरी मौत की तलखी चखना न पड़ेगी। सूरह साफ़ात आयत 58, 59। एक बहिश्ती कहेगा, क्या मैं तुमको ना कहता था कि हमको इस पहली मौत के सिवा फिर मरना नहीं है। सूरह दुखान आयत 35। काफिर कहते थे कि हमको सिर्फ एक ही बार मरना है और हरगिज़ क़यामत को ज़िंदा नहीं होंगे। सूरह अल बकरा 28। तुम मुर्दा थे, यानी कुछ भी नहीं थे, तुमको ज़िंदा किया, यानी ज़िंदगी दी, फिर वही तुमको मार डालेगा, फिर वही ज़िंदा करेगा। सूरह मोमिनून आयत 15 और 16। फिर यकीनन तुम लोगों को एक ना एक दिन मरना है, इसके बाद क़यामत के दिन तुम सब कब्रों से ज़िंदा उठाए जाओगे। सूरह हज आयत 7। क़यामत आने में कोई शक नहीं है, बेशक जो लोग कब्रों में हैं इनको उस दिन दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। मौत के बाद इंसानी जिस्म मिट्टी में मिल जाता है। काफिर कहने लगे कि जब हम मरने के बाद हड्डियां और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे तो क्या फिर असर नौ ज़िंदा किया जाएंगे। सूरह बनी इसराइल आयत 98। सूरह काफ आयत 3। सूरह साफ़ात आयत 16। काफिर कहते थे, क्या ये शख्स यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे वादा करता है कि जब तुम मरकर मिट्टी और हड्डियां रह जाओगे तो दोबारा इन कब्रों में से ज़िंदा उठाए जाओगे। सूरह मोमिनून आयत 35। सूरह सबा आयत 7। एक दोज़खी दुनिया में कहता था कि जब हम मरकर मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे
تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہم کو جزا سزا ملے گی؟ سورہ صافات آیت 53، سورہ قیامت آیت 3۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ سورہ یاسین آیت 78۔ انسان اپنی خلقت کو بھول گیا اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا، کہنے لگا بھلا جب ہمارے جسم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے پھر کون زندہ کر سکتا ہے؟ کافر لوگ اس لیے بھی انکار رسالت کرتے تھے کہ رسول خدا اور قرآن کا انکار کافر اس لیے بھی کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں دوبارہ روز قیامت زندہ کرے گا۔ عالم برزخ۔ سورہ یونس آیت 45۔ جس دن خدا لوگوں کو معاشر میں جمع کرے گا تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ دنیا میں بس دن بھر گھڑی پل ہی ٹھہرے ہیں۔ سورہ مومنون آیت 100۔ موت کے بعد قیامت کے دن تک کے لیے برزخ حائل ہے، جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت 102 اور 103۔ جب قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم برزخ میں ایک ساعت سے زیادہ نہیں ٹھہرے، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ لیکن جو اہل علم ایمان والے ہیں وہ ان سے کہیں گے تمہارے عالم برزخ میں ٹھہرنے کی مدت کتاب الہی میں ہے، درج ہے، اور تم لوگ روز قیامت تک ٹھہرے رہے ہو۔ سورہ روم آیت 55 اور 56۔ سورہ طٰہٰ آیت 103۔ بعض مجرمین قیامت کے دن آپس میں کہیں گے ہم نے عالم برزخ میں صرف 10 دن قیام کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 104۔ جس شخص کی روش ان میں سب سے بہتر ہے وہ کہے گا کہ تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 52۔ قیامت کے دن اللہ تم کو قبروں سے بلائے گا، تم بھی جواب دو گے، اس حالت میں کہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوگے اور خیال کر رہے ہوگے کہ تم تو تھوڑی سی مدت ہی عالم برزخ میں ٹھہرے ہو۔ موت کے بعد باقی رہنے والی نیکیاں۔ سورہ مریم آیت 76۔ وہ آثار و اعمال جو باقی رہ جاتے ہیں تیرے رب کی بارگاہ میں ان کا ثواب اچھا انجام قدر و قیمت والا ہے۔ سورہ کہف آیت 46۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال، اولاد اور دنیا کی زینت یہ زینت زندگی ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں سے کہیں زیادہ ہیں، اور تمنا اور آرزو کی راہ میں یہ بہتر ہیں۔ علماء و مفسرین کے نزدیک لوگوں کے فائدہ کے لیے بنائی گئی عمارات، کتب ہدایت، نیک اولاد، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ مسلم اکثریت اولیاء اکرام کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی برزخ سے ہٹ کر قبر کی زندگی کے برزخ کی زندگی سے ہٹ کر قائل ہیں۔
کہ یہ بزرگ بھی شہداء کی طرح زندہ ہیں، بلکہ قبروں میں ان کے بدن بھی صحیح سالم ہیں۔ یہ بزرگ اب بھی لوگوں کی پکار سنتے اور ان کی مشکلات کو آسان بناتے ہیں۔ موت ایک ہی بار ہے، اس کے بعد لوگوں کے لیے روز قیامت دوبارہ زندگی ہے، جس میں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ قبروں کی زندگی کا فلسفہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوازم کے فلسفہ آواگان اور ارواح کے تناسق سے متاثر ہے، وگرنہ اس بات کو تو کفار مکہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسانی جسم مٹی میں مل جاتا ہے۔ کافر کہتے تھے ہم قرآن کی اس بات کو نہیں مانتے کہ ہمارا جسم مٹی بن جانے کے بعد دوبارہ پہلے کی طرح روز قیامت خلق ہوگا اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ کافر لوگ روز قیامت میں جی اٹھنے کے انکاری تھے۔ امامیہ مذہب والے تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ انسان مرنے کے بعد بھی ہماری آواز سن سکتا ہے، جبھی تو وہ اپنے مردوں کو نماز جنازہ کے بعد قبروں میں دفن کرنے سے پہلے تلقین کرتے ہیں کہ ابھی ابھی تمہارے پاس منکر نکیر اللہ کے 2 فرشتے آئیں گے، تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، تم سے یہ سوال پوچھیں گے، ان کو یہ جواب دے دینا، گھبرانا نہیں، پھر تم دوبارہ مر جاؤ گے۔ ہم نے قرآن کے ایک طالب علم کے لیے ابھی ایسی تمام آیات کو پڑھا ہے جن میں یہ ہے کہ موت صرف ایک ہی بار ہے، قبر کی زندگی برزخی زندگی ہے۔ مسلم اکثریت کے ان تمام عقائد کی نفی قرآن برملا کرتا ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہیں قرآن کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ اے اللہ ہم کو قرآن کا پیغام صحیح طور پر غور سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ان قرآن مخالف عقائد کو معاف فرما، تاکہ ہم تیرے نافرمانوں میں شمار نہ ہوں، بلکہ قرآن سے اپنے عقائد کی تصحیح کے بعد ہم اس قابل بن سکیں کہ تو ہم کو اپنی رحمت میں جگہ دے دے، اس لیے کہ قرآن ہی وہ خدائی کسوٹی ہے جو حق کو باطل کو علیحدہ کر سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم قیامت کے کچھ ناموں کا ذکر کریں گے۔